آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں اس سال کا رمضان عطا کیا اور روزہ رکھنے، قیام کرنے، عمرہ کرنے، نیک اعمال کی اس نے ہمیں توفیق دی. بڑی عظیم اس کی شان ہے. جس کو چاہتا ہے رمضان سے پہلے اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رمضان عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رمضان بھی عطا کرتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رمضان دے کر بھی توفیق اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو رمضان کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور رمضان کی اہمیت، روزوں کی فضیلت، قیام کی فضیلت اپنی امت کو بتایا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 2 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 24 مارچ 2023 عیسوی آپ مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے جمعے کے خطبے کا اردو میں ترجمہ و خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں. اسلامک افیئرس منسٹری نے یہ حکم دیا ہے کہ آج کا خطبہ مساجد میں جو دیا جائے وہ مسجدوں کی اہمیت، شریعت اسلامیہ میں مساجد کو آباد کرنا اور خیر کے کاموں کو پھیلانا، اس پر خطبے دیے گئے ہیں. تو ہماری اس مسجد میں بھی اسی موضوع پر خطبہ ہوا ہے. آپ اس موضوع کو یوں کہہ سکتے ہیں: رمضان اور مسجدیں. رمضان اور مسجدیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی کہ اس سال کا رمضان ہماری زندگی میں آ گیا.
اور ہم نے 2 راتیں تراویح پڑھی، قیام کیا، اور یہ دوسرا روزہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو، قیام کو، اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ امت مسلمہ بڑی خوش ہے، مسلمان بڑے خوش ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں، بات خوشی ہی کی ہے کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، جو خیر کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس قرآن میں ہدایت کی واضح باتیں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم لوگوں پر فرض کیے، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس انسان کو یہ مہینہ مل جائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مہینہ نہیں ملا۔ پہلی رمضان سے پہلے 30 شعبان کے دن بہت سارے لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، ان کی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا، لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھا اور یہ مہینہ عطا کیا۔ ہم اس مہینے کے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اور جس کا حکم اس آیت میں اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی راتوں میں قیام کرنے کو سنت قرار دیا۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل۔ رات کی نماز کے الگ الگ نام ہیں، ہے رات کی نماز، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح الگ نماز، قیام اللیل الگ نماز، تہجد الگ نماز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تراویح بولیے، اس کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہیں، صلاۃ اللیل کہیں۔ تراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد سب رات کی نمازیں ہیں جو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، اس کے یہ نام ہیں۔ تو یہ سنت ہے قیام کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث، جس کا ترجمہ یہ ہے جو رمضان میں قیام کرے، قیام اللیل پڑھے، تراویح پڑھے، رات کی نماز پڑھے یا تہجد پڑھے، کوئی بھی نام آپ لے لیجئے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ جو قیام کرے رات میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو جو ہے مشروع قرار دیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا اس پر ایمان رکھتے ہوئے، پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب اجر کی امید کے ساتھ۔ تو اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رات کی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور معلوم ہے۔ ہر سال رمضان میں یاد بھی دلائی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ بھی ہے کہ اس میں ایک شب آنے والی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان صبر کرے اور صبر سے اس کو جنت ملتی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ جس کو اس مہینے میں رحمت ملی اللہ کی، وہ مرحوم ہو گیا۔ تو آپ اور میں بھی مرحوم ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر لفظ مرحوم میتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہتے ہیں فلاں مرحوم، فلاں مرحوم۔ مرحوم کا معنی ہوتا ہے وہ انسان جس پر رحمت ہوئی اللہ کی، اب چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے۔ زندے بھی مرحوم ہو سکتے ہیں، مردے بھی مرحوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرحوم کا مطلب ایسا انسان جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، اور رحمتیں زندگی میں بھی ملتی ہیں، رحمتیں موت کے بعد بھی ملتی ہیں۔ تو بڑا مرحوم ہے وہ شخص رمضان میں جس کو اللہ کی رحمت ملی، اور بڑا محروم ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور جس نے اس مہینے کو غنیمت سمجھا، اس مہینے میں محنت کی، تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ جو انسان اس مہینے میں اللہ کے قریب جائے گا،
وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرے گا، اس کے بعد وہ اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اس ماہ مبارک میں صیام اور قیام دیگر اعمال میں خالص نیت پیدا کریں، اور خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، دن بڑے محدود ہیں، ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا ہے، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ صرف روزہ رکھنے والا یہ مہینہ نہیں ہے، روزہ بھی رکھیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی کریں، قیام کریں، صدقہ خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، قبرستان کی زیارت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہر قسم کے خیر کے کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے کاموں میں اور نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھنا، جو اصل موضوع ہے خطبے کا۔ مساجد کی آبادی، مساجد کو آباد رکھنا یہ مومنوں کی صفت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور اپنے لیے ایک صدقے جاریہ بنا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا یہ مومنوں کی صفت ہے۔ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، نمازوں کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ بنیں گے۔ مسجدوں کی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہم مسجد کو آباد کریں؟ اس کی دو شکلیں ہیں جو اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب نے بیان کیا۔ نمبر ایک، حصی، مسجدوں کو آباد کرنے کی ایک شکل یہ ہوگی کہ آپ مسجد بنائیے، آپ اپنی رقم سے، اپنے پیسوں سے مسجد بنائیے، یا مسجد کی بناوٹ میں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے، شراکت حاصل کیجئے۔ اسی طریقے سے جو مسجد کے کام ہوتے ہیں، جیسے چاہے اے سیاں ہوں، پنکھے ہوں، مسجد کی جو مرمت ہوتی ہے، جس کو عام طور پر اردو میں شاید مرمت کہتے ہیں، یا مسجد کی دیکھ بھال آپ کہیں، مسجد کا خیال، اسی طریقے سے مساجد کی صفائی، مسجدوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، یہ بھی اس چیز میں شامل ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس انسان کے لیے جو مسجد کو آباد رکھتا ہے یا مسجد بناتا ہے۔ لفظ بنا کا آیا ہے، من بنا مسجد للہ تعالی، جو اللہ کے واسطے، اپنے نام کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، من بنا مسجدا للہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد ایک بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے قیمتی شے کون سی ہے آپ کو معلوم ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے اشعار ہیں، اگر کبھی موقع ملے تو وہ ترجمے کے ساتھ دیکھیں آپ، بڑے اچھے اشعار ہیں ان کے۔ تو ان اشعاروں میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی بہرحال کہ یہ جو ہے، ان اشعار میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سب سے قیمتی شے، سلعۃ اللہ الغالیہ، یہ الفاظ ہیں ان کے اشعار، سب سے مہنگی چیز جنت ہے، اس سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے، جنت سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جنت مل گئی، سب کچھ مل گئی، جنت میں جگہ مل گئی۔ لوگ دنیا میں جو ہے، آپ چاہے لاہور لیں، کراچی لیں، بمبئی لیں، حیدرآباد لیں، دلی لیں، آپ کو پتہ ہے زمین کی قیمتیں ہوتی ہیں، جیسا ایریا ویسی قیمت۔ تو آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ قیمت زیادہ ہے، جگہ کی اہمیت اس کے پاس ہے، یہ جگہ یہاں ہمارا گھر ہونا چاہیے، ہوتا ہے نا۔ دیکھیے آپ کہاں ہیں بھائی، آپ کہاں رہتے ہو؟ کراچی میں، ارے ہم کراچی میں فلاں ایریا میں رہتے ہیں۔ حیدرآباد میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ حیدرآباد میں ہم فلاں ہلس میں رہتے ہیں۔ دلی میں کہاں رہتے ہیں؟ دلی میں فلاں جگہ رہتے ہیں۔ چیٹا گاؤں میں کہاں رہتے ہیں؟ چیٹا گاؤں میں فلاں جگہ رہتے ہیں۔ بہرحال تو
جگہ کی اہمیت ہوتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ جگہ بڑی اہم ہے, پیسے زیادہ جا رہے ہیں صحیح ہیں, لیکن جگہ بہت اچھی ہے. لیتا نہیں لیتا, آپ سب لیے ہوں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ. کون کتنے لیے نہیں معلوم مجھے, نہ مجھے معلوم کرنا ہے, نہ بتائیے مجھے آپ. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ مسجد میں جگہ بنائیں, جنت میں جگہ بنائیں؟ جنت میں جگہ, اللہ اکبر. وہ جنت جس کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی زندگی میں تو سکون نہیں مل رہا ہے, بڑے پریشان ہیں, سکون کہاں ملے گا, کب ملے گا؟ تو کہا کہ پہلا قدم, پہلا پیر, پہلا قدم, فرسٹ سٹیپ جب تم جنت میں رکھو گے تب سے سکون شروع. سکون کی زندگی, اصل زندگی سکون کی وہیں سے جو ہے. اور یہ صحیح ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی ہے, یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ عیش تو سکون تو وہاں ہے, آخرت کا سکون. تو وہاں اگر آپ کو جگہ مل جائے تھوڑی سی, کہاں؟ مسجد میں. مسجد میں پھر مسجد لفظ نہیں کر رہا کیونکہ مسجد موضوع ہے خدا. جنت, جنت میں جگہ. کبھی سوچا آپ نے کہ جنت میں آپ کا ایک گھر ہو, مسجد بنائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائیے, من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے واسطے ایک مسجد بنائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اللہ اکبر. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رمضان میں. پرسوں رات سے, مغرب سے, جب سے جو ہے پہلی رات ہم نے تراویح پڑھی نا, آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مسجد عزیزیہ کے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. دیکھیے, جس کو آنا ہے آنا ہے, جس کو نہیں آنا ہے مت آؤ. جنت کے دروازے آٹھوں کھلے ہوئے ہیں, ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. جانا ہے بھئی, جائیں گے تو جگہ بنائیں گے نا, تو جانا ہے. رمضان میں صرف کھلے رہتے ہیں, رمضان کے بعد بند. لوگ سمجھتے نہیں, پتہ نہیں بھائی عقل مند کون ہے. عقل مند سمجھتے ہیں بھائی بیوی کا زیور بیچو, پیسے ادھار لو, پلاٹ لے لو. آج 1 لاکھ ہے, 2 سال کے بعد 10 لاکھ میں زمین ملے گی, اس کے بعد پتہ نہیں ملے گی. فائدے میں رہو گے. فوراً دماغ کام کرتا ہے. بیگم سے میٹنگ ہوتی ہے, بیگم بھی راضی, میاں بھی راضی, ادھار بھی لے لیا, وہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اینڈ آف دا سروس کو پہلے ہی لے لیا, ابھی اینڈ ہی نہیں ہوئی سروس, اس سے پہلے سروس لے لی, یہ وہ ایسے ویسے. کیا دماغ چلتا ہے دیکھیے. وہ پلاٹ لے لیتا ہے. بھئی رمضان آ گیا ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے لیے کیا کر رہے ہیں میں اور آپ, کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں جگہ بنائیے, جنت میں گھر بنا لیے. یہاں کرایہ کا گھر ہو چلے گا زندگی. جو کرایہ کے گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں, جو ذاتی مکان میں رہتے ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں, جو شہر کے سلاٹ کیا بولتے ہیں وہ ایریا میں رہتے ہیں وہاں بھی زندگی گزارتے ہیں, جو پوش ایریاز میں رہتے ہیں شہر کے سٹی کے وہ بھی زندگی گزارتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی آخرت میں جنت میں گزرے, جہنم میں نہیں. جہنم میں نہیں, جنت میں ہم رہیں. اس کے لیے کوشش کرنا ہے, جتنا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. آج بالو کیا, ابھی مجھے خیال آ رہا تھا نماز سے پہلے, شیطان جو ہے کیسا کیسا کھیلتا ہے ہماری زندگیوں سے. روزہ کیسے کھیلتا ہے دیکھیے. وہ ہم کو خیر سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. دیکھو تم تراویح پڑھ لیے, قرآن بھی پڑھ لیے, روزے بھی رکھ رہے, اب کیا ہے, بس روزہ رکھے ہوئے ہو, تراویح پڑھے کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ, اور 1 پارہ بھی پڑھے تم پہلے دن, بس روکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم 3-4 فرض کام کریں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے کام نہیں, یہ بہت اچھے کام ہے. بھائی کیپ اٹ ان یور مائنڈ. آپ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیے کہ زیادہ کرنا ہے خیر, جتنا زیادہ اتنا فائدہ. اوور ٹائم کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک زمین ہے تو دوسری زمین کیوں لیا آپ؟ پھر گھر تو تھا نا مکان کرائے کا, ذاتی مکان کیوں لیے؟ یہ پراپرٹیاں کیوں, یہ زیادہ کیوں, یہ زیادہ کیوں؟ گھر میں کپڑے خالی 2 جوڑے ہیں, گھر میں 3 جوڑے ہیں میرے اور آپ کے, میرے پاس 1 توپ ہے, 2 توپ 3 توپ ہیں. کپڑے کتنے ہیں ہمارے کو, کیوں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ سمجھنے کیجیے. ہم زیادہ خیر کا کام کریں. یہ نہیں سوچے کہ نماز پڑھ لیے, روزہ رکھ لیے, بالوں سوئے, میں پڑھا آج قرآن, کتنا پڑھا, 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھے. ارے بھائی 1 صفحہ 2 صفحہ. ہمارے سلف یہ نہیں دیکھتے کہ میں پڑھا, میں نے عبادت کی, وہ یہ دیکھتے کہ میں زیادہ کروں. زیادہ جتنا کریں گے کم ہے. اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں ہم پر, کتنی نعمتیں اللہ کی, کتنا دیا ہے اللہ نے آپ کو. سوچیے اکیلے میں بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے واسطے. اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. آپ کیا اللہ کو خوش کرنے کے اللہ کی عبادت کتنی کر رہے ہیں. ارے بھائی ان کو زبان مبارک سے جنت کی ایک بات بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. زیادہ بولنے مت دیجیے مجھے, آپ عمل کیجیے, میں بھی عمل کروں گا, آپ بھی عمل زیادہ کیجیے, خود کیجیے. عمر ابن خطاب کون ہے رضی اللہ عنہ؟ جنتی صحابی, معلوم ہے آپ کو, ہمارے نبی 10 مبشرہ میں سے ہیں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے رضی اللہ عنہ اجمعین. عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ خلفاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حدیث سنائی. یہ حدیث آج ہم کو معلوم ہے تو عمر کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث رضی اللہ عنہ. ہاں مزمل بھائی معلوم تھی نا ان کو. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث معلوم تھی کہ وہ جنتی ہیں تو پھر وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ منافقوں کے جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے ہیں اس میں میرا ہے کیا؟ بولو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا سوال؟ بس یہ میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں. جب عمر کو معلوم تھا رضی اللہ عنہ کہ وہ جنتی ہیں، پکا یقین تھی، حدیث پر ایمان تھا کہ میں جنتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمر فی الجنہ. ایمان دیکھیے آپ، ہاں اللہ سے تعلق دیکھیے، اللہ سے محبت دیکھیے. ان کو معلوم تھا وہ جنتی ہیں. وہ اپنے دور خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ، حذیفہ سے کہہ رہے تھے تمہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بیان کیے منافقین میں ان میں میرا نام ہے کیا؟ بتاؤ. وہ بولے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. پیچھے پڑ گئے ان کے، آپ پیچھے پڑ گئے، نہیں بتانا. کیا کرنا؟ بتانا. میں ایز اے خلیفہ آرڈر دے رہا ہوں کہ تم بتاؤ. اس کے بعد انہوں نے بتایا، کہا کہ آپ کا نام نہیں ہے ان میں، آپ کا نام نہیں ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے جو ہے ہمیں ان کا تقوی معلوم ہوا. اس سے ہمیں ان کے دل میں اللہ کی جو محبت تھی، اللہ سے جو تعلق تھا، یہ ہم کو معلوم ہوا. اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. نیکیاں زیادہ کریں، یہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم نے بہت کیا ہے، نہیں، بہت کم کر رہے ہیں ہم. جتنا کریں کم ہے اللہ کے لیے. اللہ نے اتنا دیا ہے، لہٰذا زیادہ کریں. اس دھوکے میں نہ شیطان ہم کو رکھے کہ بہت پڑھ لیے، بہت نیکیاں کر لیے، بس اب تو جنت ہے پکی. نہیں بھائی، امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، آمین. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. تو مسجد بنانا، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ چیز شامل ہوگی. اور اسی طریقے سے دوسرا جو معنی ہے مساجد کو آباد کرنا، وہ معنوی معنی ہے جو اہل علم کہتے ہیں، اور وہی مقصود بھی ہے. ظاہر بات ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی مرمت ہوتی ہے، اس کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس میں نمازیں ہوں، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، دعائیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو اور خیر کے کام ہوں. تو یہ بھی ایک اہم مقصد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مساجد کی آبادی اس سے بھی ہوتی ہے کہ مساجد میں نمازیں پڑھی جائیں. مرد حضرات باجماعت، عورتیں آ کر اگر پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو بالکل آئیں، وہ پڑھیں. اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی تلاوت، دعائیں ہوں، توبہ استغفار ہو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور اسی طریقے اس میں خیر کے کاموں میں قرآن کو چھاپ کر پرنٹ کر کے اس کو نشر کرنا، یہ بھی ایک خیر کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب آپ قرآن پرنٹ کروائیں گے اور قرآن پہنچائیں گے مسلمانوں تک، مدارس تک، مساجد تک، تو یہ بھی ایسا خیر کا کام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں خوشخبری سنائی اور فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ خیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن سکھانے میں، قرآن پرنٹ کر کے پہنچانا مدارس تک یا مساجد تک، یہ بھی ایسا کام ہے کیونکہ وہ اس کو پڑھیں گے، بچے حفظ کریں گے، صورتیں یاد کی جائیں گی، تفسیر پڑھی جائے گی، قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوگی. تو اس میں، اس خیر میں آپ شامل ہوں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے. لوگوں کو معلوم ہے سب کو، لیکن مانتے ہیں بعض لوگ نہیں مانتے ہیں کہ مملکت عربیہ سعودیہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس خیر کے کام میں، چاہے مساجد کی تعمیر ہو یا قرآن پرنٹ کر کے دنیا میں پھیلانا ہو. مساجد کی تعمیر آپ دیکھیے، شاید ہی آپ کو کوئی کنٹری، کوئی ملک ایسا ملے گا جہاں سعودی عرب کی بنائی ہوئی کوئی مسجد آپ کو نظر نہ آئے. شاید ہی کوئی مدرسہ آپ کو کوئی کنٹریوں میں، کسی کنٹری میں ملے گا جہاں سعودی عرب کا اس مدرسے کی تعمیر میں یا اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں کوئی ہاتھ ہو. قرآن دنیا میں آپ کو بہت ساری جگہ سعودی عرب کے یا مدینہ کے جو ہے پرنٹڈ قرآن آپ کو نظر آئیں گے. یہ خیر کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ
اس کو قبول فرما لے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مساجد کی آبادی میں، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، مساجد کی آبادی میں ایک تو مسجد بنانا، اس کی دیکھ بھال، اور اسی طریقے سے مساجد کی صفائی، پاکی اور صفائی، اور مسجدوں میں نمازیں پڑھنا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا اور تلاوت کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ مساجد، اگر آپ مسجد بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ بعض لوگ مسجد بنانا بولتے کچھ اور ہی سوچتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ مسجد کیسے بناؤ بھائی؟ بیٹی کی شادی بولو آپ میں 10-15 لاکھ دے دوں گا، بیٹی کی شادی بولیے آپ میں پیسہ خرچ کر دوں گا، ہے پیسے اس کے لیے، شادی ہے، ضروری ہے، کرنا ہے۔ جہیز کی بات آپ کریں، میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، میں بلڈ، میرا لخت جگر، میری لخت جگر ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے دیا۔ بات جب مسجدوں کی آتی ہے، اللہ کے گھر کی آتی ہے، تو وہاں پہلے 100 روپے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہے، پہلے 100 روپے نکلتے تھے شادی میں، 100 روپے نہیں، روپے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب شاید ہو سکتا 1000 دے رہے ہوں گے لوگ، یا نہیں دے رہے، وہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے۔ جب بات اللہ کے گھر کی آتی ہے تو پھر پیسہ نہیں نکلتا ہے آدمی کا۔ کیوں؟ نہیں بھائی، یہ ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن گھر کے خرچے کچھ دوسرے ہیں، گھر کے مسائل ہمارے دوسرے ہیں۔ بہرحال انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ، بہت سارے گاؤں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں جو ہے مساجد تعمیر کی جا سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کو یہاں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احسان ایک منصہ ہے یہاں پر، جس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے اس میں جو ہے خیر کے کاموں میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مساجد کی تعمیر کرنا چاہیے، مساجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مساجد دنیا میں ایسی مسلمانوں نے بنا کے رکھی ہیں، بنی ہوئی ہیں وہ عبادت کے لیے، لیکن اس کو جو لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ گھر بنا دیا گیا ہے۔ مسجدوں میں لوگ لڑتے ہیں، مسجدوں میں آوازیں بلند کرتے ہیں، مسجدوں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مساجد میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی نہ مسجد میں ہونا چاہیے نہ بازار میں ہونا چاہیے۔ مومن لڑتا نہیں ہے، روزے دار لڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روزے والا انسان ہوں، اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روزے والا انسان ہوں۔ یہ تو مومن کی شان ہوتی ہے۔ مومن کہاں سے لڑائی جھگڑا کرے؟ کہیں بھی نہیں کرتا ہے۔ مسجد تو مسجد کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکی صفائی کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں تراویحیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بچوں کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے لائیں، آپ بچوں کو لانا منع نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کی وجہ سے لوگوں کی عبادتوں میں خلل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کی بچی کی وجہ سے، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں تراویحیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، قبول فرمائے، بچی کی وجہ سے نہ مسجد میں کوئی خلل ہونا چاہیے، نہ عبادتوں میں لوگوں کے کوئی خلل ہونا چاہیے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ خیر کا موسم یہ آ چکا ہے اور یہ جائے گا بھی۔ ہر وہ چیز جو آتی ہے وہ جاتی بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ کیوں نہیں معلوم ہم سب کو؟ آپ بتائیے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایام معدودات؟ سب کو معلوم ہے کہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ رمضان کتنے دن کا ہوگا؟ کتنے روزے ہوں گے؟ 29 یا 30۔ آپ کو معلوم ہے نا رمضان 28 دن کا ہوتا ہے، نہ 31 دن کا ہوتا ہے، یا 29 یا 30۔ کون سا روزہ چل رہا ہے؟ دوسرا۔ جب 29-30 سب کو معلوم ہے، عربی مہینہ، اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، یہی اصلی مہینہ ہوتا ہے، ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں؟ کیا اشارہ ہے، کیا لطف ہے اللہ کا! دیکھیے اس مولا کا کیا کرم ہے، دیکھیے احساس لانا، گنتی کے دن ہیں، تھوڑے ہیں، کر لو عبادت، پڑھ لو عبادت، پڑھ لو، کر لو، نہیں کیا کر لو، مانگ لو، تھوڑے دن ہیں ایام معدودات۔ بلکہ آیت وہاں سے شروع ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم پریشان مت ہو کہ ہم پر کیا اللہ نے فرض کیا۔ پہلے بھی لوگ رہ کے کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی تمہارے جیسے انسان اس زمین پر آ کر گئے، ان لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ لوگ رکھ کے گئے، تم بھی رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے، معلوم ہے، بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے مومنو تھوڑے دن ہیں، بس کرو نا عبادت، کیجئے عبادت، جتنی کر سکتے ہیں کیجئے، بتائیے مت کسی کو کہ آپ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اب تک کتنے پارے پڑھے، آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں اگر انسان قرآن نہیں پڑھے تو کب پڑھے گا؟ اس مہینے میں اگر عبادت نہیں کرے گا تو کب؟ جنت کے دروازے اسی مہینے میں صرف سال بھر میں کھلے رہتے ہیں، دوزخ کے دروازے صرف اسی مہینے میں بند ہوتے ہیں، سرکش شیطانوں کو صرف اسی مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر خیر کا کام ہم کر سکتے ہیں،
کیا آپ 1-2 ریال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ توبہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ماں باپ کو وزٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ماں باپ سے روزانہ فون پر روزانہ کہہ رہا ہوں فون پر بات نہیں کر سکتے ہیں؟ صلہ رحمی نہیں کر سکتے ہیں؟ دعائیں کتنی کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے عجیب مسئلہ ہے. میں دعاؤں کو تو بولوں گا میں انشاءاللہ اگر موقع ملے تو خطیب صاحب کو آئندہ جمعہ اس پہ دیں، اللہ یہ کہ آرڈر نہ آئے کسی اور ٹاپک پہ، ورنہ عام طور پہ نہیں آتا ہے آرڈر، کبھی کبھی آرڈر آتا ہے کہ یہ ٹاپک پہ بولا جائے، ورنہ خطیب صاحب خود اپنی طرف سے تیاری کرتے ہیں. دعاؤں کی اہمیت ہے ہمارے سے. مجھے بتائیے ہم میں سے کس کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا کیا ضرورتیں ہیں ہماری، اور اللہ دینے والا ہے. کیوں نہیں مانگ رہے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگے؟ ہاتھ اٹھائیے، مانگیے اللہ سے. کیا چاہیے بھائی، کیا چاہیے؟ شاہد صاحب کیا چاہیے آپ کو؟ عبداللہ آپ کو کیا چاہیے؟ عبد الرحمن آپ کو کیا چاہیے جو اللہ نہیں دے سکتا ہے؟ جنت چاہیے، اللہ سے مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو، اور جب جنت مانگو تو فردوس مانگو. تو اعلی الجنہ ہے ہمارے اس میں. جہنم کہتی ہے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے. دوزخ کہتی ہے جب 3 مرتبہ انسان اللہ کی پناہ دوزخ سے مانگے تو دوزخ کہتی ہے کہ اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ لے لی ہے تو اپنے پناہ میں اس کو رکھ لے. جہنم سے پناہ مانگیے، دوزخ کے عذابوں سے برکتیں مانگیے، بچیوں کی شادیاں مانگیے، رشتے مانگیے اچھے اللہ سے. جھگڑوں کو ختم کرنا، صلہ رحمی کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے، ابھی زندگی ہے. توفیق مانگیے، اللہ توفیق دے، ہدایت دے اس مہینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت بڑا تیزی سے ختم ہو رہا ہے. دیکھیے دوسرا روزہ آ گیا اور وہ بھی ختم ہو رہا ہے، ابھی آدھا ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھیں، بیکار کی باتوں سے دور رہیں. اور جو آپ کا وقت کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ وقت کھاتے ہیں. آپ کھانا کھائیے، لوگوں کو کھانا کھلائیے. وقت کھانے والوں سے خود کو دور رکھیے. آپ جو آپ کا ٹائم برباد کریں گے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اس مہینے میں ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. اس مہینے میں لمحہ لمحہ بھائی آپ بتائیے 10 منٹ آپ کے کوئی ضائع کر دے، اس 10 منٹ میں کتنی آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اس 10 منٹ میں کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں؟ اس نے 10 منٹ آپ کے خراب کر دیے. اس لیے وقت کو خراب مت کیجیے، اپنے آپ کو دور رکھیے ایسے لوگوں سے جو آپ کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. اور بیوی اگر وقت کو خراب کر رہی ہے تو بیوی کو نصیحت کیجیے، بیگم اپنا اور میرا وقت خراب مت کرو، یہ مہینہ مانگنے کا ہے، مجھے جنت چاہیے، آپ بھی جنت میں چلو میرے ساتھ. نیکی کرو، بیکار کی باتیں مت کرو. وقت کو غنیمت سے. بچوں کو، اپنے آپ کو، خود کے لیے نصیحت کریں. بچوں کو نصیحت کریں کہ وقت کی اہمیت، وقت کی بڑی اہمیت ہے، قیمتی وقت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کو برباد ہونے سے محفوظ رکھے. عمرہ کریں، اچھی چیز ہے. مسافروں کی مدد کریں، اچھی چیز. بہرحال خیر جس میں ہے وہی کام کیجیے. بس جس سے گناہ ہوتا ہے اس سے دور رکھیے. اور پتہ ہے وہاں جاؤں گا تو وقت خراب ہو. بعض لوگ دعوتیں اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا وقت خراب ہو جائے گا. کیوں؟ وہ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تراویح نہیں کھا جاتی ہماری، بلکہ بہت ساری چیزیں کھا جاتی ہیں ہماری. تو انسان عقل مندی سے کام لے. مہینہ بڑا قیمتی چل رہا ہے، لمحے بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو پابند بنا دے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.